نظر حسین شاہ نے یک جنبش قلم تمام کے تمام جتنے ASI تھے ان کو ملازمت سے برطرف کیا۔ ان پر دوران سروس کم از کم 2 بار قاتلانہ حملے ہوئے۔ قربان جائیں سید نظر حسین شاہ پر، جنہوں نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ کو خط لکھا کہ لوگوں کے پیسے سے میرا حج کیسے ہوگا، میں لوگوں کے ٹیکس کے پیسے سے حج کیوں کروں۔ سیکرٹری نظر شاہ صاحب، آپ کو میں مبارک دیتا ہوں، آپ کی کمٹمنٹ کو سلام کرتا ہوں۔ تو انہوں نے مقامی کمیونٹی سے مل کر ایک ایسی خوبصورت جھیل بنائی جس کا تذکرہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنے ٹویٹ میں کیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہفتے کے اندر اس موٹر وے کے دونوں اطراف محکمہ جنگلات ہزارہ نے سوئنگ کی، شجرکاری کی، بلکہ اس وقت کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے ان کے گھروں کو گرایا، ان کی دکانوں کو گرایا، ان کے محلات کو گرایا، ان کے جو پلازے تھے یا ان کے ہوٹلز تھے ان کو گرایا۔ خیبر پختونخوا کے ایک ایسے بیوروکریٹ مدت ملازمت مکمل کرنے کے بعد اپنے عہدے سے سبکدوش ہو گئے، جن کا تذکرہ کیے بغیر مورخ کبھی خیبر پختونخوا بیوروکریسی کی تاریخ مکمل نہیں کر سکے گا۔ ناظرین، ان پر دوران سروس کم از کم 2 بار قاتلانہ حملے ہوئے، درجنوں بار سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں۔ وقت کے جابر اور ظالم حکمرانوں کے خلاف بھی یہ بیوروکریٹ ہمیشہ سینہ تان کر کھڑے رہے اور کبھی اپنے مشن اور اپنے نصب العین سے پیچھے نہیں ہٹے، اور نہ صرف ہمیشہ ڈٹ کر کھڑے رہے بلکہ اپنے اصولوں پر بھی کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ ناظرین، آج سے کوئی 60 برس قبل ہزارہ ڈویژن کے شہر ایبٹ آباد میں محکمہ جنگلات کے اہلکار سید علی اصغر شاہ کے ہاں جب تیسرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ بچہ بڑے ہو کر نہ صرف خاندان اور والدین کی عزت کا باعث بنے گا بلکہ پوری دنیا میں اسے وطن عزیز کے لیے بھی فخر سمجھا جائے گا۔ اس بچے کا نام سید نظر حسین شاہ رکھا گیا۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے ایبٹ آباد سے حاصل کی۔ پرائیویٹ طور پر وہ میٹرک کرنے کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد چلے گئے، اور پھر وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد انہوں نے خیبر پختونخوا سول سروسز کو جوائن کیا۔ دوران سروس وہ جہاں بھی گئے ایک تاریخ رقم کر کے آئے، ایک داستان چھوڑ کر آئے، دلیری کی، بہادری کی، امانت داری کی، شجاعت کی، شرافت کی، صداقت کی، امانت کی، اور سب سے بڑھ کر اپنے کام سے ان کی کمٹمنٹ جو ہے وہ لازوال رہی، اور ہر دور میں ان کی کمٹمنٹ کے حوالے سے مثالیں دی جاتی رہیں۔ وہ بطور سیکرٹری جنگلات نہ صرف وطن عزیز پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہوئے۔ 2014 میں جب عمران خان نے خیبر پختونخوا میں بلین ٹری سونامی پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا تو اس وقت ایک ایسے بندے کی تلاش تھی ان کو جو بندہ اس سارے پروجیکٹ کو نہ صرف مانیٹر کر سکے بلکہ اسے کامیابی سے بھی ہمکنار کر سکے۔ پھر اس مقصد کے لیے سید نظر حسین شاہ کو چنا گیا، اور پھر وقت نے ثابت کر دیا کہ عمران خان کا انتخاب نہ صرف درست تھا بلکہ اس شخص نے، سید نظر حسین شاہ نے 5 سال کا منصوبہ صرف 3 برسوں میں مکمل کر ڈالا۔ پوری دنیا ورطۂ حیرت میں پڑ گئی کہ کیسے اتنا بڑا منصوبہ صرف 3 برس میں مکمل ہوا۔ نہ صرف اندرون پاکستان اس منصوبے کو سراہا گیا بلکہ پوری دنیا میں جتنے بھی انٹرنیشنل فورمز ہیں، ایون کہ یونائٹڈ نیشنز سے لے کر WWF اور دیگر جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، انہوں نے اپریسیشن کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہیں، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، درجنوں ہر بار ہر تقریب میں وہ سید نظر حسین شاہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کبھی ہچکچائے نہیں۔ I especially want to thank the new Secretary of Forestry, Shah Saab, who actually, because I heard about some forests being cut, so I asked him to inquire, and he actually traveled there for 3 days on foot, and he went all around checking, and then came back with a report. And
and then came back to tell me that it wasn't as bad as I thought it was. نہیں بلکہ وہ یہ برملا کہتے رہے کہ نظر شاہ اگر نہ ہوتے تو شاید یہ منصوبہ کبھی پایا تکمیل تک نہ پہنچتا. پھر سیکٹری نظر شاہ صاحب آپ کو میں مبارک دیتا ہوں، آپ کی کمٹمنٹ کو سلام کرتا ہوں. آپ کے سارے جتنے نیچے جو آپ کے آفیسرز کام کر رہے تھے میں ان کو جگہ جگہ ملتا بھی رہا ہوں، تو ان کی بھی جو کمٹمنٹ ہے اس سے میں آپ کو بتاؤں آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے پاکستان میں کیا کارنامہ کیا. میں آپ کو آج یہ بتانا چاہتا ہوں. پہلے سب سے پہلے آپ نے یہ کیا کہ جو کوئی بھی نہیں سمجھتا تھا ہوگا، کون سمجھتا تھا کہ 1 ارب درخت 3-4 سال میں لگائے جائیں گے. یہ ہے گراؤنڈ کے اوپر. یہ اللہ کا شکر ہے. اس میں میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ کو، نظر شاہ صاحب کو خاص طور پہ، کیونکہ ان کی یہ جو انہوں نے جو اگر یہ درد نہ لیتے تو یہ ہم نہ یہاں پہنچتے. بطور سیکرٹری جنگلات نظر حسین شاہ نے بلین ٹری سونامی کے علاوہ محکمہ جنگلات میں جو انقلابی اصلاحات کی وہ بھی مدتوں یاد رکھی جائیں گی. انتہائی نفیس، انتہائی دیانتدار، محبت کرنے والے، خوش اخلاق شخصیت، اور خاص طور پہ شاہ صاحب جو ہیں ہمارے ہزارہ ڈویژن کا فخر، ایبٹ آباد سے ان کا تعلق ہے اور محبت کرتے ہیں اپنے پورے صوبے کے لوگوں سے اور خاص طور پہ ہزارے کے لوگوں سے. تو شاہ صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ نے بہت اچھا اپنا سروس کا جو ریکارڈ تھا، سروس کا جو سفر تھا، بہت اچھے طریقے سے آپ نے طے کیا، اور آپ کی آئندہ اچھی صحت کے لیے اور جناب آپ کے اچھے مستقبل کے لیے دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے. ایک دن سید نظر حسین شاہ بطور سیکرٹری جنگلات ہزارہ موٹر وے سے گزر کر ایبٹ آباد آ رہے تھے تو انہیں لگا کہ موٹر وے بہت خوبصورت ہے لیکن اس کے ارد گرد گرینری نہیں ہے. اور پھر وہ لمحہ آن پہنچا جب سید نظر حسین شاہ نے فیصلہ کر لیا کہ موٹر وے کے دونوں جانب محکمہ جنگلات شجرکاری کرے گا، سوئنگ کرے گا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے 1 ہفتے کے اندر اس موٹر وے کے دونوں اطراف محکمہ جنگلات ہزارہ نے سوئنگ کی، شجرکاری کی، پودے لگائے، اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پودے تناور درختوں میں بدل چکے ہیں. جب بھی کوئی بندہ اس موٹر وے سے گزرتا ہے تو وہ دل کی گہرائیوں سے نظر حسین شاہ اور ان کے رفقاء کار کو دعائیں دیتا ہے، خراج تحسین پیش کرتا ہے. اور یہ دونوں سائیڈوں پہ جو آپ پلانٹیشن دیکھ رہے ہیں یا یہ جو درخت دیکھ رہے ہیں، یہ ہم نظر حسین شاہ صاحب جب ہمارے سیکرٹری تھے اور میں اس وقت ڈی ایف او گلیز تھا، تو یہ پورے ایبٹ آباد فارسٹ ریجن 2 کے سارے ملازم اور اس میں نگہبان بھی شامل تھے، تو یہ ساری ہم نے اس روڈ پہ دونوں اطراف پہ سوئنگ کی تھی. سید نظر حسین شاہ جس محکمے میں بھی رہے وہاں پر زبردست کام کیا، تاریخی کام کیا. اگر ہم ان کے کارناموں پر روشنی ڈالنا شروع کر دیں تو پھر منٹ گھنٹوں میں اور گھنٹے دنوں میں بدل جائیں گے. ناظرین، بطور ڈی جی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن خیبر پختونخوا سید نظر حسین شاہ نے ایک ایسا کام کیا تھا جو مدتوں یاد رکھا جائے گا. ان کی علم میں جب یہ بات لائی گئی کہ 40 سے زیادہ ASI خلاف ضابطہ، خلاف قانون بھرتی ہوئے ہیں، تو نظر حسین شاہ نے یک جنبش قلم تمام کے تمام جتنے ASI تھے ان کو ملازمت سے برطرف کیا. جیسے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا خیبر پختونخوا حکومت میں تھلی سی مچ گئی، اور پھر اس وقت کی حکومت نے سید نظر حسین شاہ کو اس عہدے سے ہٹا کر ان جو لوگ برطرف ہوئے تھے ان کو دوبارہ بحال کیا. اس کے علاوہ ایک دفعہ اکرم دورانی کے دور میں سید نظر حسین شاہ کا نام حج کے لیے نکلا. سرکاری ملازمین ان دنوں حج کرتے تھے. قربان جائیں سید نظر حسین شاہ پر، جنہوں نے اس وقت کے وزیر اعلیٰ کو ایک خط لکھا کہ لوگوں کے پیسے سے میرا حج کیسے ہوگا، میں لوگوں کے ٹیکس کے پیسے سے حج کیوں کروں. اور پھر جب نظر شاہ صاحب نے احتجاج کیا تو اس کے بعد سے لے کر آج تک کبھی کوئی سرکاری ملازم عوام کے پیسوں پر حج کے لیے نہیں گیا. اس کے علاوہ وہ ڈائریکٹر فوڈ، ڈائریکٹر ایرا پیرا، ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اور ڈائریکٹر جنرل گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی تعینات رہے. بطور سیکرٹری معدنیات ان کے کارنامے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. وہ خیبر پختونخوا کے سیکرٹری سوشل ویلفیئر بھی رہے اور اسی عہدے سے
انہوں نے ریٹائرمنٹ بھی لی، وہ دیگر مختلف عہدوں پر بھی کام کرتے رہے، کئی اور محکموں کے سیکرٹری بھی رہے، ڈی جیز بھی رہے، ڈائریکٹر بھی رہے، لیکن وہ جہاں رہے داستانیں رقم کرتے رہے، دلیری کی، بہادری کی، شجاعت کی، امانت کی، صداقت کی، شرافت کی۔ انہوں نے ایسے ایسے کام کیے کہ جن کی نظیر، جن کی مثالیں خیبر پختونخوا میں نہیں ملتی۔ بطور ڈائریکٹر جنرل گلیاڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی انہوں نے گلیاد سے نہ صرف تجاوزات کا خاتمہ کیا بلکہ اس وقت کے جتنے بڑے بڑے لوگ تھے ان کے گھروں کو گرایا، ان کی دکانوں کو گرایا، ان کے محلات کو گرایا، ان کے جو پلازے تھے یا ان کے ہوٹلز تھے ان کو گرایا۔ نظر شاہ نے کسی کی نہیں سنی، وہ اپنا موبائل بند کر لیتے تھے اس آپریشن کے دوران، اور اس آپریشن میں ان کا ساتھ دیا تھا اسامہ وڑائچ شہید نے، جو چترال کے سابق ڈپٹی کمشنر تھے اور طیارہ حادثے میں وہ شہید ہو گئے تھے۔ ان کا بطور ڈی جی گلیاد ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو کردار رہا وہ مدتوں یاد رکھا جائے گا۔ آج بھی جب آپ نتھیا گلی سے گزریں تو نتھیا گلی کی کشادہ سڑکیں یاد دلاتی ہیں کہ یہاں کوئی نظر حسین شاہ بھی ڈی جی تھا جس نے یہ سارا کام کیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے میرٹ اور قانون کی بالادستی کو اپنے دور میں یقینی بنایا۔ نظر شاہ صاحب انتہائی دیانتدار، مخلص اور واحد ڈی جی تھا جس نے ایک 4 آنے بھی کرپشن نہیں کی۔ مجھے موقع ملا ہے، میں ان کے ساتھ کام کیا ہے میں نے، اور میں نے دیکھا کہ اپنے گھر سے وہ روٹی لایا کرتے تھے، کسی کی روٹی وہ نہیں کھایا کرتے تھے، اور نتھیا گلی کو جو انہوں نے عروج دیا ہے، ان دنوں میں جو کام ہوئے ہے نتھیا گلی کی وہ تاریخ گواہ ہے کہ ہم بھول نہیں سکتے۔ کوئی غلط الاٹمنٹ نہیں تھی، کچھ ایسی کرپشن نہیں تھی، ان کا دور ہمیشہ یاد رہے گا۔ بطور سیکرٹری جنگلات سید نظر حسین شاہ نے ایک دفعہ گلیاد کے علاقے سمندر کٹھا کا دورہ کیا، سمندر کٹھا کا وزٹ کیا پلانٹیشن کے لیے۔ تو جب وہ یہاں پر آئے تو انہوں نے دیکھا بڑی خوبصورت وادی ہے، تو انہوں نے مقامی کمیونٹی سے مل کر ایک ایسی خوبصورت جھیل بنائی جس کا تذکرہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی اپنے ٹویٹ میں کیا اور کہا کہ اس سے خوبصورت جگہ سوئٹزرلینڈ میں بھی نہیں ہے۔ لاکھوں لوگ صرف پہلے 2 مہینوں میں سمندر کٹھا آئے اور اس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوئے۔ ہمارے گاؤں نگری بالا کونسل میں سمندر کٹھا کے مقام پر جہاں پانی ہر طرف سے بہتا ہے اور کافی چشمے آپس میں ملتے ہیں، تو یہ پانی جو اس سے ہم نے استفادہ لینے کے لیے ہمارے پاس ہمارے انتہائی قیمتی اور معزز قابل فخر سیکرٹری NWFP جناب سید نظر حسین شاہ صاحب جب تشریف لائے، جن کی دوستی، جن کا لگن پیار جو ہے وہ ہمارے پیارے عزیز سردار افتخار صاحب کے ساتھ تھا، تو انہوں نے ایک تحفہ ان کے لیے، ہمارے لیے خصوصاً علاقے کے لیے، علاقے کی ترقی کے لیے، غریب لوگوں کی جو ہے تاکہ جو ہے یہاں پر آمدن کا ذریعہ بن سکے، ایک اچھا منصوبہ سوچا اور ایک ہمیں 2019 میں ایک جھیل بنا کر دی ہمیں اپنی مدد آپ کے تحت۔ تو میں اور علاقے کی عوام ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ شاہ صاحب کی سوچ تھی، وہ چاہتے تھے کہ لوگوں کو امپاور کیا جائے، لوگوں کو برسر روزگار لایا جائے، لوگوں کو روزگار دیا جائے۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے جھیل بنائی، اور پھر جاتے جاتے جب وہ سیکرٹری جنگلات تھے تو گلیات میں ایبٹ آباد مری روڈ پر محکمہ جنگلات کی طرف سے انہوں نے 50 سے زائد لوگوں کو کیبن بھی الاٹ کیے تاکہ غریب لوگ جو عرصہ دراز سے عدالتوں کے چکر لگا رہے تھے ان کو بھی باعزت روزگار مل سکے۔ یہ کیبن جو ہے نظر شاہ صاحب نے دیے ہمیں، چیف سیکرٹری صاحب نے، اللہ اس کو اجر دے اس چیز کا، تو ہم غریبوں کا رزق لگائے۔ نظر شاہ صاحب آج ریٹائر بھی ہو گئے لیکن اچھے دل سے ہم یاد کر رہے ہیں ان کو، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے پورا اس بات کا جو ہمارے ساتھ انہوں نے یہ اچھا سلوک کیا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم شاہ صاحب کے کارناموں پر، شاہ صاحب کے کاموں پر بات کرنے لگیں تو بہت زیادہ چیزیں جو ہیں وہ یہ اس کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم
اس کو آپ کے سامنے رکھیں، لیکن بطور سیکریٹری میڈیکل فیکلٹی جب ان پر 2 بار قاتلانہ حملے ہوئے تو انہوں نے وہاں پر سٹرکچر کو چینج کیا، سٹرکچر بہتر کیا، سسٹم کو بہتر کیا، نرسز کے سسٹم کو انہوں نے بہتر کیا، پیرامیڈکس کا جتنے معاملات تھے اس کو بہتر کیا، سروس رولز بنائے، ان کو ڈپلومے دیے گئے تاریخ میں پہلی بار، وہاں پر نظر شاہ صاحب کو وہاں سے ٹرانسفر کروانے کے لیے بہت زیادہ کوششیں بھی کی گئیں، لیکن شاہ صاحب ڈٹے رہے۔ پرویز خٹک کے دور میں ایک دفعہ خیبر پختونخوا کے سینئر وزیر نے ان کو کہا کہ فلاں ڈی ایف او کو آپ ٹرانسفر کر دیں، سید نذر حسین شاہ نے ان کو کہا کہ محکمہ میں نے چلانا ہے یا آپ نے چلانا ہے، پھر وہاں پر تلخی ہوئی اور پھر وہاں پر معاملات بہت حد تک بگڑ گئے۔ اس وزیر نے کہا وزیر اعلیٰ کو کہ یا آپ نظر شاہ کو ٹرانسفر کریں یا میں مستعفی ہوتا ہوں۔ جب بات پرویز خٹک نے عمران خان کو بتائی تو عمران خان نے سید نذر حسین شاہ کو اسلام آباد بلایا اور ان سے پوچھا کیا بات ہوئی۔ جب نظر شاہ صاحب نے ان کو ساری ڈیٹیل بتائی، ساری باتیں بتائیں، تو عمران خان نے یہی کہا کہ نظر شاہ میں تمہاری خاطر 10 وزیر قربان کر سکتا ہوں، اور پھر انہوں نے پرویز خٹک کو کہا کہ پرویز خٹک صاحب جتنے وزراء استعفیٰ دیتے ہیں وہ دیتے رہیں، میں نے نظر شاہ صاحب کو ٹرانسفر نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ بھی ناظرین اتنی ایسی چیزیں ہیں کہ ہم آپ کے سامنے اگر وہ جس طرح پہلے بتایا کہ بیان کرنا شروع کر دیں تو یہ وقت بہت لمبا ہو جائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سید نذر حسین شاہ جیسے بیوروکریٹ عرصے بعد پیدا ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے پیدا ہوتے ہیں۔ جس طرح اقبال نے کہا تھا ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ نظر شاہ بطور سیکرٹری سوشل ویلفیئر جس دن ریٹائر ہو رہے تھے تو وہاں پر آنکھ اشکبار تھی، لوگ داڑھیں مار مار کر رو رہے تھے، اور جب ہم نے ان سے وجہ پوچھی ہم نے کہا کہ سرکاری ملازمین تو ریٹائر ہوتے ہیں، وہ جس دن سروس سٹارٹ کرنے کے لیے آتے ہیں تو اسی دن سمجھ لیں کہ ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بہت سے سیکٹریز آئے لیکن ان جیسا خدا ترس، ان جیسا نیک، ان جیسا نمازی، ان جیسا شریف، ان جیسا لوگوں کی مدد کرنے والا سیکٹری شاید پہلی بار آیا ہے۔ اور پھر ہم نے وہ مناظر بھی دیکھے کہ جب وہ اپنے دفتر سے نکل رہے تھے تو لوگ جھولیاں اٹھا کر ان کو دعائیں دے رہے تھے، اور پھر ہمیں بھی یہ احساس ہوا کہ واقعی بیوروکریسی جو ہے وہ بیوروکریٹ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ بڑے عہدوں پر، عام عہدوں پر بھی فائز ہوتے ہیں، لیکن یہ جو عزتیں ہوتی ہیں یہ رب کی طرف سے ایک دین ہے، اور جو عزت، جو احترام، جو محبت، جو چاہت، جو عقیدت سید نذر حسین شاہ صاحب کو ملی وہ بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ سید نذر حسین شاہ کے خاندان پر بھی اللہ پاک کا خصوصی کرم رہا۔ ان کے والد صاحب محکمہ جنگلات سے بطور رینج آفیسر ریٹائر ہوئے۔ ان کے بڑے بھائی سید ارشد حسین شاہ خیبر پختونخوا کے نگران وزیر اعلیٰ رہے، نگران وزیر قانون رہے، اور آج کل ملک کی سب سے بڑی جو آئینی عدالت ہے، وفاقی آئینی عدالت، اس کے جج ہیں۔ ان کے دوسرے بھائی سید اختر حسین شاہ ریٹائرڈ سیکریٹری ہیں، اور ان کے ایک بھائی سید اظہر حسین شاہ نیشنل بینک آف پاکستان میں انتہائی عام اور کلیدی عہدے پر فائز ہیں۔ ان کے چھوٹے بھائی سید شہزاد ندیم بخاری ڈائریکٹر FIA اسلام آباد ہیں، اور ان کی ایک بہن بھی اسلام آباد میں بطور DIG اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ ہر دور میں اس خاندان پر اللہ پاک کا خصوصی کرم رہا ہے۔ سید نذر حسین شاہ تو چلے گئے لیکن وہ اپنی یادیں ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں چھوڑ گئے۔ یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ کوئی بندہ چلا جائے، عہدے سے ہٹ جائے، اور اس جانے والے کو، اس وطن عزیز کا رواج یہ رہا ہے کہ آنے والے کو ہمیشہ خوش آمدید کہا جاتا رہا، لیکن جانے والے کی کبھی عزت نہیں ہوئی۔ لیکن ہم نے پہلی بار دیکھا کہ لوگ جھولیاں اٹھا کر دعائیں دے رہے تھے جاننے والے کو، اور ساتھ ساتھ داڑھیں مار کر رو رہے تھے۔ یہ مقدر صرف نذر حسین شاہ صاحب کا تھا، اور شاید اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے دوران سروس ہمیشہ عوامی خدمت کو مقدم سمجھا۔